بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 فروری 2026 ہے اور دن ہے منگل کا۔ منگل کے دن جیل میں ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، اور ایک ملاقات ایسی ہوئی ہے کہ جس کے بعد بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ صورتحال ایمرجنسی کی بتائی جا رہی ہے، اس کو ایمرجنسی کے حالات بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ آج خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی سے ہوئی، اور اس کے بعد خبر سامنے آ گئی ہے کہ بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے اپنی اہلیہ کو کیا کچھ کہا ہے اپنی صحت کے بارے میں، اور جو حکومتی موقف ہے یہ سب اس سے الٹ نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مریم ریاض وٹو صاحبہ کا پوسٹ ٹویٹ، جو کہ بہن ہے بشرا بی بی کی، اور وہ کہتی ہیں ٹوڈے ڈیورنگ دا جیل میٹنگز عمران خان ٹولڈ ہز وائف بشرا عمران دیٹ ہی از ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ ہز آئی ایز اٹ از ناٹ امپروونگ۔ کہہ رہی ہیں کہ آج یعنی 17 فروری کو ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی اپنی اہلیہ سے، اور اس کے بعد عمران خان نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی آنکھ کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، کوئی وہ بہتری محسوس نہیں کر رہے۔ تو حکومت تو کہہ رہی تھی بڑی بہتری آ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، رپورٹ آ گئی ڈاکٹرز کی اور فلاں ہو گیا، بات یہی نہیں ختم ہوتی۔ He said that doctors sent by the government conducted blood test also but did not share the reports with him. ڈاکٹرز جو آئے تھے انہوں نے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے لیکن رپورٹس شیئر ہی نہیں کی۔ اب ایسا کیا ہے بلڈ ٹیسٹ میں، ان رپورٹس میں ایسا کیا ہے؟ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، رپورٹس خان کو نہیں دکھائی جا رہی، بلڈ رپورٹس نہیں بتائی جا رہی۔ ہاں ایک رپورٹ مطلب کر دی کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ پروسیجر کیا، اس کے بعد یہ ہوا، اتنی امپرومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، فلاں فلاں، یہ سب کہہ دیا گیا۔ بلڈ رپورٹس میں کیا ایسا ہے کہ شیئر نہیں کیا جا رہا؟ He added that even if the reports were shared, he would not be satisfied unless his own personal doctors, Dr. Faisal Sultan and Dr. Asim, are allowed to examine him and carry out the tests themselves. اگر یہ بلڈ رپورٹس شیئر کر بھی دی جاتی ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں مجھ سے، تو میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گا۔ ایک تو یہی کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، پتہ نہیں رپورٹس کے بعد کیا ہے، صحیح ہیں نہیں صحیح، میچ کرتی ہیں نہیں کرتی، ان میں کیا پتہ چل رہا ہے۔ جو ڈاکٹرز مجھے بتا رہے ہیں، سرکاری ڈاکٹرز یا سرکار نے جو بھیجے ہیں، وہ درست تشخیص کر رہے ہیں، مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ صرف یہ صورت ہے کہ میرے ذاتی پرسنل ڈاکٹرز کو مجھ سے ملوایا جائے، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم، ان کو اجازت دی جائے کہ یہ آ کے مجھ سے مل سکیں، یہ ٹیسٹ کر سکیں، یہ میرا معائنہ کر سکیں۔ اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہاسپٹل میں شفٹ کرو، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رہا کرو، میرے اوپر سختیاں کم کر دو، فلاں کر دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف میرے ڈاکٹرز تک میری رسائی کر دو، ڈاکٹرز کو جیل میں ہی بھیج دو، وہ آ کر میرا معائنہ کر لیں، میرے ذاتی ڈاکٹرز معائنہ کر لیں، میرے ٹیسٹ وہ لے لیں۔ حکومت کہاں سے ٹیسٹ کروا رہی ہے، وہ رپورٹ درست ہے نہیں ہے، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد یہ چیز سامنے ہے۔ پھر بشرا عمران ہیز ارجڈ دیٹ عمران خانز لیگل ٹیم اپروچ دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بشرا عمران صاحب کی اہلیہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کو چاہیے، ان کی قانونی ٹیم کو چاہیے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں ود این ارجنٹ پٹیشن، ایک ہنگامی درخواست کے ساتھ، ایک فوری درخواست کے ساتھ، سیکنگ پرمیشن فار ہز پرسنل ڈاکٹرز ٹو ایگزامن ہم ASAP، کہ ایسی درخواست ڈالیں کہ جس میں درخواست کی جائے کہ جلد از جلد عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے عمران خان سے، ان کا علاج یا ان کا معائنہ کرنے کے لیے جلد از جلد، ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے کام کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک تو اعتماد نہیں ہے اس میں، جو حکومت سب اچھا بتانے کی کوشش کر رہی تھی وہ نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد حکومت بجائے اس کے کہ ذاتی معالجین کی ملاقات کروا دے، یہ نہ ہو کہ بشرا بی بی سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دے کہ آپ خان کی صحت کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں، کیوں اس کا پیغام باہر پہنچا رہی ہیں۔ اب اس میں سیاسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، کہیں گورنمنٹ کا ذکر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آنکھ کا مسئلہ ہے، مطمئن نہیں ہوں، میری آنکھ میں بہتری نہیں میں محسوس کر رہا، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے نہیں دی گئی، بلڈ ٹیسٹ کیے ضرور گئے، میرے ذاتی ڈاکٹر سے میری ملاقات، معالج، ان کا معائنہ ہونا ان کی طرف سے، یہ باتیں ہیں، اور جلد از جلد کیا جائے۔ تو اب یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور حکومت کیوں نہیں یہ کروا رہی، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ڈاکٹرز آ کر کیا ایسا کہہ دیں گے، اور آج تک انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پہلے بھی جا کر ایگزامن کر چکے ہیں، آ کر بتا دیتے ہیں،
ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اچھی یہ دوائیاں ایسے ہے. انہوں نے تو کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی, تو پھر بھی ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ٹارگٹ پہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی ہے اور علیمہ صاحبہ ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب, دیگر لیڈرشپ دیکھیے, اور خبروں میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جی علیمہ اڑ گئی تھیں. محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب جب یہ ہو رہا ہے تو اس پر فواد چودھری نے تبصرہ کیا کہ محسن نقوی صاحب نے جس طرح سارا کچھ کہا کہ جی علیمہ خان ویٹو کر دیتی ہیں, اور ملاقاتوں کے والے سے نے کہا تھا کوئی اور فرد آ جائے, کوئی غیر سیاسی ڈاکٹر آ جائے, نہیں عمران خان کا ذاتی ڈاکٹر نہیں, کوئی اور ڈاکٹر آپ کہتے ہیں وہ آ جائے, تو وہ اس پر کہتی ہیں نہیں ملاقات کرائی جائے, ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, جو بھی ہے. تو جس طرح سے علیمہ صاحبہ کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو بقول فواد چودھری کے کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جو علیمہ کے ساتھ نہیں ہے وہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ ہے. یعنی علی امین گنڈا پور پر بھی اب خدشات آ گئے ہیں. وہ اچانک آ کر کیوں علیمہ صاحب کے خلاف بول رہے ہیں, کیوں محسن نقوی کے حق میں بول رہے ہیں, اور طریقے سے سہیل آفریدی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ جو ہے انہوں نے بھی سہیل آفریدی کا کہا تھا اور وہ اس گروپ میں ہیں. یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. تو ان کی بہنیں وہ مطمئن نہیں ہو رہی, اور اب اندر سے ان کی اہلیہ نے بھی بتا دیا ہے کہ خان صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں. تو لہٰذا بات تو اس طرف جا رہی ہے. اب پھر دھرنا نہیں ختم کیا جا رہا نوجوانوں کی طرف سے, تحریک انصاف کے نوجوانوں کی طرف سے, جبکہ احکامات آ گئے ہیں ہائی کورٹ سے. اس پر سہیل آفریدی ڈٹ گئے ہیں, اور سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے پھر اپنے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے کا کہا ہے, ان کا قانونی اور آئینی حق ہے, تو شکوک و شبہات پھر جنم لے رہے ہیں, حالات کو زبردستی حکومت خراب کر رہی ہے. کارکنوں نے خود دھرنا دیا, اپنی مدد آپ کے تحت پرامن دھرنا دیا ہوا ہے. اب عدلیہ بیچ میں آ گئی ہے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری درخواستیں آگے کیوں نہیں بڑھتی, عمران خان کے اتنے کیسز ہیں وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے, پھر عدالتی احکامات ملاقات کے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا. تو صرف انہوں نے یہ احکامات کیوں دے دیے آئی جی کو کہ جی یہ بس سڑکیں خالی کرو اور یہ سب کچھ کرو. تو یہ بڑا غلط ہے, اور عمران خان کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے, برداشت کر رہے ہیں ہم, اور خان کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. پاکستانی عوام مزید ظلم برداشت نہیں کرے گی, اور نہ ہی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. پھر سہیل آفریدی بھی کہہ رہے ہیں جی میں وہ کروں گا کہ جسے وہم گمان بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی آپریشن کسی وقت ہو سکتا ہے سڑکیں خالی کرانے کے لیے. آئی جی خیبر پختونخوا اب یہ نہیں دیکھیں گے سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ دوسری طرف چلے جائیں گے اب, اور کہیں گے عدالت نے کہا تھا اس لیے ہم نے آپریشن کر دیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف آپریشن شروع ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر سے ایکٹیو ہیں. تو ایسی خبریں بھی ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی کچھ ایم پی ایز کو یہ پیغام جا رہے ہیں کہ جی دوبارہ میں آ سکتا ہوں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں لیکن تلوار لٹک رہی ہے سہیل آفریدی پر, اور وہ الیکشن کمیشن سے بھی ہے نااہلی کر کے ان کو سائڈ پر کیا جائے, اور پھر دوبارہ کہا جائے کہ جی علی امین گنڈا پور آگے آتے ہیں اور پھر ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ محسن نقوی سب سے زیادہ کوششیں کر رہے تھے, تو ہم دوبارہ وہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں, چیزوں کو دوبارہ بہتر کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں سے تو نہیں عمران خان رہا ہوگا, یہ سب باتیں کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور محسن نقوی کے اچھے بچے تھے, محسن نقوی نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا, مجھے نہیں لگتا محسن نقوی نے عمران خان کو جیل سے باہر نکلوانے کی کوشش کی ہو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت محسن نقوی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور, لیکن شکوک و شبہات پھر آ رہے ہیں. اور سہیل آفریدی کے خلاف ایک گروپ نظر آ رہا ہے ایکٹیو, اور یہ بغاوت کی سی کیفیت ہے. اسی طرح علیمہ خان صاحبہ کے بیانات الگ ہیں, اور باقی لوگوں کے الگ کہ ملاقات کے لیے اگر گئے ہیں اس کو اس طرح ڈینائی نہیں کر رہے, لیکن پمز کی بات کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹرز نے بتایا. تو چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی میدان میں آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری ملاقات کروائی نہیں جا رہی, تو جیل میں کروا دیں, ہم تو پھر آ گئے ہیں. تو یہ تاثر دینا غلط ہے کہ جی ہم ملاقات نہیں چاہتے, ہم نہیں جانا چاہتے, غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال ان کو منتقل کیا جائے, عمران خان کو ان کی فیملی اور ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. تو یہاں آ کر وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور بات وہی کر رہے ہیں جو علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو الگ سے جا کر مل آنا پیمز کے جا کر ڈاکٹرز سے اور ان سے ملاقات کرنے لا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے لیڈرشپ چلی جائے, فیملی نہیں جائے گی جب تک, تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کا اندر سے کیا پیغام پھر باہر آ گیا ہے. تو اب شاید دوبارہ ہو کہ جہاں تک چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں وہ پھر بدل رہی ہوں, اور اب یہ ہو کہ جی بشرا بی بی سے بھی ان کی فیملی کی ملاقات پر پابندی لگ جائے کہ جی اندر سے تو آپ نے بات کر دیا, یا میاں بیوی پر ملاقات کی پابندی لگ جائے. تو پتہ نہیں اب آگے کس طرف چیزیں چلی جائیں. جو باتیں بندی نظر آ رہی تھیں وہ پھر بگڑ گئی ہیں, اور اگر یہ بگڑیں گی تو پھر حالات بہتر نہیں ہو پائیں گے. اللہ حافظ.